فلسطین بیت المقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کا شہر بنایا ہے۔ وہاں پر اگر ظلم و ستم کی جو ہے نا کاروائی چل رہی ہے، مظلوموں کے اوپر بہت سارے جو ہے نا ظلم و ستم کے جو ہے نا پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم کم از کم گڑ گڑا تو سکتے ہیں ان کے لیے، آنسو تو بہا سکتے ہیں ان کے لیے۔ تو 3 مساجد آپ نے بتائی، صرف اور صرف 3 ہی مساجد کو عبادت کی غرض سے جا سکتے ہیں۔ خاص طور پر سفر کرنے کے لیے بیت اللہ ہے اور مسجد نبوی ہے اور بیت المقدس ہے۔ 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب بیت اللہ میں ملے گا، 1 نماز پڑھیں گے تو 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب مسجد نبوی میں ملے گا۔ تو یہیں پر برابر میں مسجد اقصیٰ بھی ٹھہری ہوئی ہے کہ مسجد اقصیٰ میں جو نماز پڑھے گا 25,000 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ اب دنیا سے جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ جو جسم تم کو ہم نے دیا ہے، یہ جو ہاتھ اور پیر ہم نے تمہیں دیے ہیں، یہ تمہاری جاگیر نہیں، کیا کرتے ہو سب لکھا جائے گا، کیا بکتے ہو، کیا بولتے ہو، کیا مقدس الفاظ نکالتے ہو، سب لکھا جائے گا، کیا دیکھتے ہو سب محفوظ کیا جائے گا، کیا سنتے ہو سب محفوظ کیا جائے گا۔ آؤ تو صحیح، جب مرو تو صحیح، تھوڑی سی روح تو نکلے تمہاری۔ فلسطین اور اسرائیل کا جو ظلم و ستم والا معاملہ چل رہا ہے، اسی سلسلے میں ہم آج انشاءاللہ بیت المقدس کی کچھ فضیلت سماعت کر لیتے ہیں کہ یہ بیت المقدس ایسا کون سا مقام ہے جس کی حفاظت کے لیے وہاں کے رہنے بسنے والے لوگ اپنے خون کے آخری خطرے تک کو بہانے کے لیے تیار ہے اور جان سے جان لڑانے تک کے لیے تیار ہے۔ توپوں کے سائے میں اور تلواروں کے سائے میں اور بندوقوں کی نوک پر رہتے ہوئے بھی وہ ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے سنائی گئی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس آیت کا سیدھا سا تعلق بیت المقدس سے ہے۔ قرآن کریم اس واقعے کو سناتا ہے جب معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مومنوں کے لیے ایک بڑا انعام اور تحفہ دینا تھا، جس سے ایک اللہ کو ماننے والا بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الوہیت، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرنے والا بندہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے اور اپنی ضروریات کو پورا کروانے کے لیے اور اللہ کے مقرب بندے بننے کے لیے جو بہترین تحفہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، اس انعام کے دینے والا جو واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو کعبۃ اللہ سے چلے آپ تو سیدھا بیت المقدس پہنچایا۔ اور یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں پر سارے انبیاء کرام، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی امامت جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تھی، وہ کوئی اور جگہ نہیں، وہ بیت المقدس تھا، وہ بیت المقدس تھا۔ یہ اس لیے اتنا مقدس ترین مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیت المقدس کون سی جگہ ہے، یہ فلسطین، اس کے متعلق آپ کچھ فرمائیں۔ تو جب استفسار کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ حشر و نشر کی جگہ ہے، یہ حشر و نشر کی جگہ ہے، یہیں پر سے قیامت کا میدان بھی شروع ہوگا، اور یہی وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر قیامت کا میدان لگے گا، یہیں سے شروع ہوگا، یہیں سے ابتدا ہوگی۔ اور کئی ایسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہے جن کا تعلق بیت المقدس سے ہے، یہ مقدس سرزمین ہے۔ اکثر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی رہائش گاہ جہاں پر وہ پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنا مسکن بنایا، ہجرت کرنے کے بعد وہ بیت المقدس گئے، وہ کوئی اور جگہ نہیں، یہ فلسطین اور بیت المقدس ہی ہے۔ چنانچہ بالکل قریب کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سب سے پہلے بابل شہر کو چھوڑ کر آباد ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ کعبۃ اللہ کی جو تعمیر کا واقعہ ہے، اپنے پہلے بیٹے، بڑے بیٹے جو حضرت حاجر علیہ الصلاۃ والسلام سے تھے، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو جو آپ نے بسایا، وہ عرب میں یعنی سعودی عرب میں اور مکۃ المکرمہ کے پاس، وہ واقعہ پورا ہمیں معلوم ہے۔ اور آپ کے دوسرے فرزند تھے جو حضرت سارہ علیہ الصلاۃ والسلام سے تھے،
اپنے دوسرے فرزند کو جو آپ نے بسایا تھا وہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کے پاس. اور یہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کو مکمل فرما دیا اپنے بڑے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے، پھر اس کے بعد آپ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ بیت المقدس اور مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی تھی. تو سب سے پہلے تعمیر بیت المقدس کی اور مسجد اقصی کی جو فرمائی تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ادھر سے گزرنے کے بعد، وفات کے بعد، آپ کے فرزند ارجمن حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسحاق کے بعد آپ کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس میں رہے. پھر آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس میں رہے. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں پھر وہ واقعہ پیش آیا جب لوگ جو ہے نا بنی اسرائیل کی حرکتوں کی وجہ سے وہ وہاں سے گئے. پھر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، وہ واقعات پورے قرآن کریم میں لکھے ہوئے ہیں جس کا راست تعلق بیت المقدس میں ہے. سب کے سب یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بیت المقدس میں رہے. حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا عبرانی زبان میں، اس وقت عبرانی زبان چلتی تھی، کم وقت ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آپ تاریخ کو اپنے ذہن نشین کرتے چلے جائیں. حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا نام تھا عبرانی زبان میں اسرائیل. اسرا یہ کہتے ہیں بندے کو، اور ایل کہتے ہیں اللہ کو. اسرا اللہ کا بندہ. جس طریقے سے اس زمانے میں عربی میں نام رکھا جاتا ہے عبداللہ، عبید اللہ، اللہ کا بندہ، ٹھیک اسی طریقے سے عبرانی زبان میں اگر کسی کو نام رکھنا ہوتا اللہ کا بندہ تو وہ نام رکھتا تھا اسرائیل. حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا نام تھا. حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اولاد ہوئی وہ ساری کی ساری اولاد کو کہا جاتا ہے بنو اسرائیل. بنو اولاد، قوم. یہ کس کی قوم ہے؟ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد. یہ ہے تو اولاد انبیاء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی محبتیں کی ان سے، بڑی تعظیم کی ان کی، اور بہت ہی الفت ان سے کی، اور اتنے انعامات ان کو نوازے ہیں بنی اسرائیل کو کہ آج تک دن زندگی میں وہ انعامات کسی قوم کو نہیں ملے. نہ قوم صالح کو ملے، نہ قوم عاد کو ملے، نہ قوم سمود کو ملے، نہ شعیب علیہ السلام کی مدین کی قوم کو ملے، نہ شیث علیہ السلام کی قوم کو ملے، نہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو ملے. بہت سارے انعامات ملے تھے بنو اسرائیل کو. اللہ نے ان سے بڑی محبتیں کی. کیوں کی تھی؟ یہ اولاد آدم تھے، یہ اولاد انبیاء تھے، انبیاء کرام کے اولاد تھے. ان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خلیل اللہ تھے. تو پھر اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام جن کے ہاتھوں سے بیت المقدس کی تعمیر کرائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی قرآن کریم میں فرمایا، اور آنے والی نسل کے لیے، آنے والی قوم کے لیے قرآن کریم کی آیت جب بتائی گئی، اتنا بڑا غم آیا کہ 11 بیٹوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین بیٹے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جب گم ہو گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، دور ہو گئے، تو روتے تھے دن رات. آنکھوں کی بینائی چلے گئی تھی لیکن کسی اور سے شکایت نہیں کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا غم اور میری شکایت کسی اور سے نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ سے ہے. یہ پیغام حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا، آنے والی ساری قوم کو اور امت محمدیہ کو یہ پیغام دینا تھا کہ یعقوب کا مجھے یہ نظریہ اور یہ طریقہ مجھے بڑا پسند آیا. امت مسلمہ میں جب کبھی کسی کو کوئی تکلیف اور غم پہنچے، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر اللہ کے سامنے گریہ وزاری کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں، کیونکہ یہی وہ ہتھیار ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے ہتھیار فیل ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آل اولاد. پھر آپ کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بڑے محبوب بندے، کنویں میں بھائیوں نے پھینک دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سہارا دیا اور کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا. مصر کے آپ بادشاہ بنے. یہ مصر سے پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں پھر یہ واپس ہوئے. قرآن کریم میں اس کو تذکرہ کیا کہ تم مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ.
مقدس سرزمین میں. اور یہ کون سی زمین کا تذکرہ کر رہا ہے قرآن؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ اپنے بنو اسرائیل کو لے کر، بنو اسرائیل آپ وجہ تسمیہ سمجھ گئے ہیں کہ بنو اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے یہ. تو بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے اور پھر لوگوں سے کہا کہ تم اس سرزمین میں آ جاؤ، یہ مقدس سرزمین ہے. تو یہ مقدس کا جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، یہ سرزمین فلسطین کے لیے تھا، یہ سرزمین بیت المقدس کے لیے تھا. یہ وہاں کی اطراف و اکناف کی جو سرزمین ہے، لبنان سے لے کر پوری کی پوری ادھر ترکی تک، اور مکمل طور پر بیچ کا جتنا حصہ تھا مصر تک، یہاں تک کہ مصر تک، یہ پورا کا پورا 1948 تک صرف اور صرف ایک ہی نام تھا اس جگہ کا، جس کو فلسطین کہا جاتا تھا. سرزمین فلسطین، مقدس سرزمین. پھر جو انبیاء اکرام علیہ السلام کا دور ختم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نافرمانیاں ان بنی اسرائیل نے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اور تواضع کے ساتھ داخل ہونا. تو ان کی حرکتیں اتنی نیچ اور اتنے اگر ان کو میں کہوں کہ دیوس لوگ تھے، اور اگر میں ان کے لیے الفاظ استعمال کروں، یہ معاشرے میں تو بہت برا سمجھا جاتا ہے لیکن ان کے اوپر بڑے فٹ آتے ہیں. یہ اتنے کمینے لوگ تھے اور اتنے بدتمیز، بد اخلاق اور بد کردار، بے ادب لوگ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ مقدس سرزمین میں جھک کے ذرا داخل ہو جانا اور جو ہے نا ادب کے ساتھ داخل ہونا. تو یہ جھکنے کے بجائے ان کے لیے چھوٹے دروازے تھے، تو بیٹھ کے اپنی سرین کو گھسیٹتے ہوئے جو ہے نا زمین میں داخل ہوئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اب یہاں پر جانا ہے اور ان سے لڑنا ہے اور ان کو جو ہے نا یہاں سے نکالنا، یہ مقدس سرزمین ہے، یہاں پر تمہیں بسنا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ لڑنے کے واسطے ہم نہیں ہیں، تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے یہاں پر لڑنے کے لیے، ہم یہاں پر بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور ہمیں ذرا اشارہ کرنا، جب یہ قوم یہ مقدس سرزمین سے نکل جائے گی تو پھر ہم بھی آ جائیں گے. اللہ نے ان کے ناز و نخروں کو برداشت کیا تھا نا، تو کھیر ہضم نہیں ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبطیوں سے ان کو نجات دی. فرعون کا وہ واقعہ مکمل طور پر آپ کو یاد ہے، مصر میں جو واقعات پیش آئے تھے، بچوں کو بھی قتل کر دیتا تھا، جو پیدا ہوا وہ بچے کو بھی قتل کر دیتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا عیش عیاشی کے لیے، اور پھر ان کو اپنی خادماؤں کو بنانے کے لیے، اور پھر نوجوانوں کو قتل کر دیتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ذریعہ بنایا کہ ان کو یہاں سے نکالے. کہاں پر لے کر گئے تھے؟ مصر کی سرزمین. بیچ میں آپ نے روکا تھا 40 سال تک مقدس زمین، ایک طوا زمین میں. یہاں پر آپ کی قوم کے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر من و سلوہ نازل کیا. من و سلوہ، ان کو کچھ اور کرنا نہیں ہوتا تھا. آج کی دنیا کی جو دوڑ دھوپ ہے مال کمانے کے لیے، اللہ نے بھی حکم دیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب تمہاری نماز ختم ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ اور اپنے اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یہ ساری کی ساری دوڑ دھوپ اپنے پیٹ کے لیے ہے. خاص طور پر 90% تو اسی کے لیے ہے کہ صرف اور صرف پیسوں کے لیے، مال اور دولت کے لیے، کمانے کے لیے یہ قرآن کا حکم بھی ہے. تو وہ اس زمانے میں ان کو کچھ نہیں کرنا تھا. آسمان سے ان کے لیے پتوں پہ من و سلوہ، ایک پرندے کا نام تھا من اور سلوہ، ان کے لیے میٹھا، ایک پتوں پہ میٹھا بھی آ جاتا تھا، اور درخت کے صاف شفاف پتوں پہ ان کے لیے کچھ پرندے بھی پکے پکائے بھنے بھنائے آ جاتے تھے. وہ اس کو کھا لیتے تھے اور میٹھا بھی کھا لیتے تھے اور مست زندگی گزار سکتے تھے. لیکن اتنی بدتمیز اور ایسی جو ہے نا اللہ کی نافرمان قوم تھی، اللہ معاف کرے، کہ وہاں پر سے کھانے کے بعد ان کو مستی چڑھی، اور وہاں پر سے انہوں نے جو ہے نا وہاں سے انہوں نے شرک کو شروع کر دیا. سامری شیطان کی جو ہے نا کا پالا ہوا. حالانکہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا. ایک بچہ تھا نومولود جو لاوارث تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی تربیت کی تھی، اس کی جو ہے نا پرورش کی تھی. ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. دیکھیے یہاں پر اب اس واقعے میں آپ سمجھیے کہ جس کی تربیت اور جس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا فضل نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہو رہی ہے،
وہ سب سے پہلے قبطیوں کو مشرک بنانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سامری نے ایک مٹی سے ایک گائے کو، بچڑے کو بنا دیا اور اس میں کچھ ایسی چیزیں لگا دیا اس وقت کی کہ جب کبھی کوئی آتے اس کے سامنے پوجا پاٹ کرتے تو وہ آواز دیتا تھا، دیکھو خدا تمہارا کہہ رہا ہے، تمہاری بات سن رہا ہے، حاجت روائی کرے گا تمہاری، مشکل کشائی کرے گا تمہاری۔ اس طریقے سے اس نے لگا دیا۔ جبرائیل علیہ السلام کا پروردہ اور آپ کی تربیت میں رہا ہوا اللہ کے فضل کے بغیر کامیاب نہ ہو سکا، پوری قوم کو لے کر گڑھے میں چلا گیا۔ لیکن یہاں پر دوسری جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی پرورش ہو رہی ہے فرعون کے گھر میں، انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا۔ آپ نے واقعات مکمل طور پر سنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسیہ علیہ السلام کو جو ہے نا آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام جن کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اور جنت میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے کریں گے، یہ بشارتیں بھی ہے۔ آپ کے دل میں آیا کہ ہم اس چھوٹے سے بچے کو اپنا غلام بنا لیں گے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں اولاد نہیں ہے فرعون، اس کو ہم اپنا بچہ ہی بنا لیں گے۔ پرورش ہو رہی ہے اس طریقے سے، اللہ کا غیبی نظام بن رہا ہے۔ لوگوں کا آج یہ ذہن میں جو ہے نا قرآن کے اوپر اعتماد ختم ہو گیا، تاریخ سے بالکل کوسوں دور ہے، ذرہ برابر اسلامی تاریخ سے کوئی واسطہ نہیں ہے انہیں۔ کیسا اللہ کام بناتا ہے، اللہ نے جو عقل دی ہے اس کے اوپر پورا انحصار ہے زندگی کا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی انسان کتنا ہی دنیا میں کامیاب ہو جائے، یہ بات لکھ کر رکھ لے اپنے دل کے اوپر، کتنا ہی کامیاب ہو جائے، وہ اعلیٰ ترین ڈاکٹر اور انجینئر اور آسمان کو چھوتا ہوا کوئی پرائم منسٹر بن جائے اور دنیا کا کامیاب ترین اور مالدار ترین انسان بن جائے، لیکن اس سے اللہ راضی نہیں ہے، خدا کی قسم وہ ناکام انسان ہے، وہ ناکام انسان ہے۔ پوری قرآن میں یہی بتا رہا ہے، بار بار بنو اسرائیل کے واقعات کو بتا رہا ہے۔ جتنی مرتبہ بنی اسرائیل کے واقعات کو تذکرہ کیا گیا، کسی اور کے واقعات نہیں ہے قرآن میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق پہلا پارہ آپ اٹھا کر دیکھیں مل جائے گا، دوسرے پارے میں آپ دیکھیں مل جائے گا، تیسرے پارے میں آپ دیکھیں مل جائے گا، پھر اسی طریقے سے آپ آگے چلے، کہیں نہ کہیں مثال دے گا قرآن۔ پڑھنے والوں کے لیے ہے، سیکھنے والوں کے لیے مثالیں یہ، اور یہ مکمل طور پر قرآن کریم میں اتنی مرتبہ واقعات بتائے گئے۔ کیوں بتائے گئے؟ کہ آج کا مسلمان کچھ اثر لے اس سے، کہ کامیاب انسان کسے کہتے ہیں اس کو بتایا جائے۔ مقدر لکھا کے آئے ہوئے ہیں، مقدر لکھا کے آئے ہوئے ہیں، جو اللہ نے دینا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ مرضی سے آئے نہیں تھے تو مرضی سے جانا بھی نہیں ہے، تو بیچ والی زندگی میں کہاں سے مرضی آ گئی ہماری کہ ہم اپنی مرضی سے پیسے نہیں کمائیں گے تو کیا ہوگا، کھانا نہیں کھلائیں گے تو کیا ہوگا، اور کس طریقے سے باتیں بناتے ہیں، سنتے ہوئے لگتا ہے کہ شیطان کتنا سوار ہے۔ اللہ کی تو بات ہی نہیں کرتا ہے بیچ میں، رسول کی تو بات ہی نہیں کرتا ہے بیچ میں، حدیث اور قرآن سے ایسا لگتا ہے کوئی دشمنی ہے۔ کوئی آج کا دشمن مسلمان کا کوئی اور حکومت کوئی اور نہیں ہے، بلکہ ہم خود اپنے دشمن ہیں۔ اس بات کو سنتے ہوئے فلسطین کی تاریخ کو آپ سن رہے تھے، فلسطین بیت المقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کا شہر بنایا ہے، انبیاء اکرام۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں پر پہنچ نہیں سکتا ہوں، کیسے میں ان کے لیے جو ہے نا کارآمد بنوں، کیسے میں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں؟ آپ نے اتنی تعریف کی بیت المقدس کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے الفاظ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کچھ تیل کا ہی ہدیہ ان کے لیے بھیج دیا کرنا، وہاں پر تیل جلے گا، کچھ روشنی ہوگی، اس کا بھی اجر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ اور سب سے بڑا ہتھیار انسان کے پاس اگر کوئی ہے، وہاں پر اگر ظلم و ستم کی جو ہے نا کاروائی چل رہی ہے، اور جو ہے نا خون کے جو ہے نا ناچ ناچے جا رہے ہیں، اور جو ہے نا بے جو ہے نا بے ظلم نہ کرنے والے مظلوموں کے اوپر بہت سارے جو ہے نا ظلم و ستم کے جو ہے نا پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم کم از کم گڑ گڑا تو سکتے ہیں ان کے لیے، آنسو تو بہا سکتے ہیں ان کے لیے، رو تو سکتے ہیں ان کے لیے، ان کی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بیت المقدس، میں نے چند واقعات آپ کے سامنے سنائے، یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی میں اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے عبادت کا ثواب ملے تو 3 مسجدوں کو تم سفر کر سکتے ہو، چوتھی جگہ نہیں۔ عبادت کی غرض سے 3 مساجد کا سفر جائز ہے، باقی عبادت سمجھ کر خاص طور پر کوئی کسی بھی جگہ کے لیے نکلتا ہے، یہ بات کو واضح طور پر سن لیں، واضح طور پر سن لیں۔ قبرستان اور درگاہیں وغیرہ جانا ہے اپنے دل میں اثر لینے کے لیے کہ کیسے کیسے تھے، ایسے ویسے ہو گئے، یہ قبر میں ہے،
یہ اپنے ہی آپ کا جواب دے لیں، یہ اپنے آپ کا جواب دے لیں۔ میں واضح طور پہ بتا رہا ہوں، بعض لوگوں کو بعض باتیں ذرا کڑوی لگتی ہے، کان کھول کر سنیں قرآن اور حدیث کی بات، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر سے کلمہ پڑھ کے پھر سے ایک مرتبہ قرآن اور حدیث کا درس لیں اور سیکھیں اور پڑھیں۔ کبھی ایک حرف پڑھا نہیں ہے اور جو ہے نا انگلی اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو درگاہ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ قبرستان جانا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے لیے اعلان ہو گیا تھا سیدۃ نساء اہل الجنہ، ہر جمعے میں آپ لوگ یہاں پر سنتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جھوم جھوم کر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں۔ کتنا پیارا منظر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھیں کہ سرٹیفکیٹ دے دیا گیا تھا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ سے بڑی ولیہ کون آئے گی اس دنیا میں، آپ سے بڑی جو ہے نا پاک باز اور منزہ اور مزکہ کون آئے گی اس دنیا میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فاطمہ، آپ کا صرف میری بیٹی ہونا کافی نہیں ہوگا، آپ کے اعمال آپ کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ کوئی انکار تو کرے اس کا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے قبرستان جنت البقیع اور جنت المالا میں۔ کیا کرتے تھے آپ؟ آنسو بہاتے تھے، روتے تھے اور سینہ بھی تر ہو جاتا تھا۔ آج کل دیکھے جا کے افسوس ہے، شاید انہی چیزوں کی بھی نحوست ہے جس کی وجہ سے قوم پیچھے کی پیچھے ہو رہی ہے۔ ظلم و ستم ان کے لیے آسان ہو گیا، جو چیز عبادت نہیں ہے اس کو عبادت سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ بات بتا رہا تھا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم جب وہاں پر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے بارے میں بتائیے، تو 3 مساجد آپ نے بتائی، صرف اور صرف 3 ہی مساجد کو عبادت کی غرض سے جا سکتے ہیں، کہیں اور نہیں عبادت کی غرض سے، خاص طور پر سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر سفر کرنے کے لیے بیت اللہ ہے اور مسجد نبوی ہے اور بیت المقدس ہے۔ 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب بیت اللہ میں ملے گا، اور 50,000 نماز، ایک نماز پڑھیں گے تو 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب مسجد نبوی میں ملے گا۔ تو یہیں پر برابر میں مسجد اقصیٰ بھی ٹھہری ہوئی ہے کہ مسجد اقصیٰ میں جو نماز پڑھے گا 25,000 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 500 نمازوں کے برابر ثواب بیت المقدس میں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ مسجد ہے جس کو حشر و نشر کا میدان کہا گیا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کے وہ پیارے واقعات قرآن کو اٹھائیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعات۔ حضرت زکریا کون تھے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کہاں پر گزری؟ ان کے ساتھ جو ظالمانہ واقعات پیش ہوئے، میں نے آپ کو بتایا تھا، دوڑے ہوئے اللہ کی دین کے خاطر دوڑ رہے ہیں اللہ کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ جب آپ جا کر ایک درخت کے پیچھے چھپے، درخت نے آپ کو نگل لیا اور آپ بیچ میں تھے، وہاں کے ظالم لوگوں نے درخت کے ساتھ آپ کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ یہ ظلم آپ کے ساتھ ہوا تھا، یہ کوئی اور جگہ نہیں تھی، یہ بیت المقدس تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مرکز اور جو ہے نا مدفن وہ یہی بیت المقدس اور فلسطین کی جگہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرکز یہ یہی بیت المقدس ہے۔ پھر آپ کے بعد آئے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح سے، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا بغیر باپ کے اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، یہ کوئی اور جگہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ بیت المقدس اور فلسطین کا واقعہ ہے۔ آپ جو ہے نا امید سے ہو گئی، پھر آپ ایک درخت کے نیچے گئی، وہاں پر آپ نے درخت کو ہلایا اور پھر وہاں سے کھجور اترے اور پھر وہاں پر تازہ ترین پانی آیا، آپ نے اس کو پیا۔ یہ سارا غیبی نظام چل رہا ہے۔ پھر آپ کو جو ہے نا لڑکا ہوا، پھر یہ چھوٹا سا بچہ ہے گود میں اعلان کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مریم تمہارے والد محترم تو ایسے نہیں تھے زکریا، اور فلاں تمہارے ایسے نہیں تھے، تم ایسے خاندان کی نہیں ہو، یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ تو کوئی اور گواہی نہیں دے گا۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام گود میں بچہ ہے، وقت گواہی دیں گے کہ انا عبداللہ، میں عبداللہ ہوں، انی عبداللہ، میں عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں اللہ کا کلام لے کر آیا ہوں، انجیل مجھ پر اتری ہے، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ سارا واقعہ بیت المقدس میں پیش آ رہا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ایمان انسان کا بنتا ہے، جس طریقے سے بتایا گیا
زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹی کے پاس جاتے ہیں مسجد کے پاس جا کے دیکھتے ہیں مسجد سے وہ باہر نہیں نکلتی تھی، اندر مسجد میں رہتی تھی ایک کمرے میں اور مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تو بہرحال جب آپ جا کے دیکھتے تو موسم کے بہترین تازہ ترین پھل فروٹ آپ کے پاس رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو آپ نے سوال کیا کہ مریم یہ سارے پھل فروٹ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ نہ تو آپ کے پاس کوئی آیا اور نہ آپ کسی کے پاس گئے۔ تو ایمان کو تازہ کر دینے والی بات حضرت مریم علیہ السلام سنایا کرتی تھی کہ یہ میرے پاس میرا اللہ بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی وسائل کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کو بناتا ہے۔ جب وہ چاہے تو بغیر کسی باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے، جب وہ چاہے تو بغیر کسی آدمی کے پھل فروٹ کو میرے پاس بھیج دے، جب وہ چاہے تو بغیر اسباب کے کئی ایسے کارنامے انجام دے دے۔ یہ اللہ کا ملک ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ قرآن کریم اس چیز کو بیان کرتا ہے تو باضابطہ بناتا ہے یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر مریم علیہ السلام کے یہ واقعات پیش آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے قتل کی سازش لوگ کر چکے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اب دنیا سے جانا ہے، اب دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ جو جسم تم کو ہم نے دیا ہے، یہ جو ہاتھ اور پیر ہم نے تمہیں دیے ہیں، یہ تمہاری جاگیر نہیں ہے۔ میں قرآن کریم کی الفاظ کی اگر جو ہے نا میں ترجمہ کروں جو سمجھ میں آتے ہیں ہمیں، تو قرآن کریم فرماتا ہے یہ تمہاری جاگیر نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں دیے ہیں؟ عارضی طور پر دیے ہیں۔ کیا کرتے ہو سب لکھا جائے گا، کیا بکتے ہو، کیا بولتے ہو، کیا مقدس الفاظ نکالتے ہو، سب لکھا جائے گا۔ کیا دیکھتے ہو سب محفوظ کیا جائے گا، کیا سنتے ہو سب محفوظ کیا جائے گا۔ آؤ تو صحیح، جب مرو تو صحیح، تھوڑی سی روح تو نکلے تمہاری۔ روح کے متعلق سوال کیا گیا، یہ کیا ہے؟ یہ تو ہمارا حکم ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ ہمارا حکم ہے، یہ کچھ اور نہیں ہے۔ یہ تمہارے ہاتھ بھی اٹھ رہے ہیں اور تمہاری زبان بھی چل رہی ہے، تمہارے اندر قوت اور طاقت بھی ہے۔ ظلم و زیادتی کرنا ہو کرو، ناانصافی کے پہاڑ توڑنا ہو توڑو، اور کسی مظلوموں کے اوپر کتنے ہی ظلم تمہیں کرنا ہو کرو۔ یہ عارضی طور پر تمہارے پاس ہے۔ روح جیسے ہی نکلے گی تم اتنے زیادہ لاوارث اور اتنے مجبور ہو جاؤ گے کہ غسال بھی تمہارے ہاتھ اٹھا کر یہ چھوڑے گا تو تم اس کو روک نہیں پاؤ گے، وہ چھوٹ جائیں گے نیچے۔ تمہارے پیر کو اٹھائے گا وہ نیچے گر جائیں گے، تم پیر کو اپنے سنبھال نہیں سکو گے۔ تمہاری شرمگاہوں کی طرف وہ ہاتھ لگائے گا، تمہیں کوئی احساس نہیں رہے گا۔ آج تک تو بچا کر رکھتے تھے اور اللہ کا حکم ہے کہ اس طریقے سے حفاظت سے رکھے، لیکن جب سانس چلی گئی، کیا نوجوان بچہ اس کے اندر، کیا بوڑھا مرد اور کیا بوڑھی عورت، کیا نوجوان خوبصورت کلی کی طرح عورتیں اور بچیاں اس کے اندر، کوئی نہیں، بس سیدھے سے اللہ کا حکم آ گیا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کہ کھیل کود کے لیے اللہ نے دنیا کو نہیں بنایا ہے، ایک مقصد ہے اللہ کا۔ کیوں پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ ہم نے پیدا کیا، اس کا مقصد بھی بتایا۔ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو میں نوجوان لوگوں سے کہتا ہوں، یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے کے سارے لوگوں سے کہتا ہوں، یہ غفلت والی چادر اپنے اوپر سے اتاریں۔ جہاں کہیں کچھ ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ ناخن لیں۔ بعض لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، تمہیں کچھ پتا ہے؟ ہم بالکل دور ہے اس سے، ہم سے کیا واسطہ ہے اس کا، ہم سے کیا واسطہ ہے اس کا۔ کسی کے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہے، مومن کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک جسم کی طرح ہوتا ہے۔ اگر پیر میں چوٹ لگے سارا جسم کانپ اٹھتا ہے، اگر سر میں چوٹ لگے تو سارا جسم کانپ اٹھتا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے یہ شعر بڑا صادق آتا ہے کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، اگلا مقدر آپ کا ہے۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہے، اگلا مقدر آپ کا ہے، اگلی باری آپ کی ہے، دیر نہیں ہوگی اس کے لیے۔ جس طریقے سے مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت نصیب فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس مرتبہ اگر چھوڑ دیا گیا یہ اسرائیل، یہ
الفاظ میں کہہ نہیں سکتا ہوں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں اس کے احترام میں، لیکن بڑی ہی بے مروت قوم ہے، اور ہٹلر نے جس طریقے سے ان کے ساتھ انجام کیا تھا 90% ان کو ہلاک اور تہس نہس کر دیا تھا۔ تعریف نہیں ہے اس کی، لیکن اس بات پہ تعریف ضرور کروں گا کہ یہ اسرائیلیوں کو اور ان صہیونیوں کو 90% اس نے بہت ہی بدترین انداز میں ان کے ساتھ ظلم کر کے ان کو ختم کیا، 10% چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی اتنا ظالم ہے، تو وہ کہتا تھا کہ میری آگے چل کے تاریخ میں، ہسٹری میں جب لوگ کہیں گے کہ بڑا ظالم تھا اور بڑا ہی جو ہے نا سخت دل تھا، اس نے اتنے لوگوں کو مار دیا، میں 10% چھوڑ رہا ہوں ان یہودیوں کو۔ آگے چل کے جب ان کے ظلم و ستم کو لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ اس ہٹلر نے بہت اچھا کیا تھا، ان کو پتہ چلے گا یہ کتنی بدترین قوم ہے۔ تو ایسی بدترین قوم ہے یہ اسرائیل جو ظلم کر رہے ہیں۔ تو بہرحال فلسطین کی جو سرزمین ہے اور فلسطین کا حق ہے، جب ساری ہٹلر ان کو مار رہا تھا، کوئی ان کا ملک نہیں تھا، جب اس موقع پر جنہوں نے سہارا دیا تھا، کوئی اور ملک نے اسرائیلیوں کو سہارا نہیں دیا تھا۔ یہ تحقیق کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے زیادہ سہارا بننے والوں میں کوئی لوگ تھے تو وہ فلسطینی تھے۔ اپنے دروازے ان لوگوں کے لیے کھولا انسانیت کے ناطے کہ تم آ جاؤ ہمارے پاس پناہ لے لو۔ اتنا سا 1% والا اسرائیل آج فلسطین کی 95% سرزمین کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں گودی میڈیا کو دکھتی نہیں ہیں، اور ہم اسی کے جو ہے نا عادی ہیں، اسی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، حالانکہ نہیں ہے۔ وہ 1 روپیہ لیے بغیر کوئی بات نہیں بولتے ہیں، جتنا بڑا لفافہ ان کو آتا ہے وہ بات وہ بولتے ہیں۔ بہرحال یہ حقیقت ہے، بڑی ظالم قوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہاں بیٹھ کر روزانہ دعائیں کریں، اور کوئی ایسی مسجد نہیں ہونا چاہیے صرف آپ یہ پیغام نہیں سن رہے ہیں، دنیا کے کونے تک یہ پیغام جائے گا۔ میں یوں کہوں گا کہ فجر کی نماز کوئی ایسی مسجد میں بغیر قنوت نازلہ کے نہ ہو۔ ابھی اس سے بڑا کون سا ایسا موقع آئے گا جب مسلمانوں کے ساتھ اتنی زیادہ ظلم و زیادتی ہو جا رہی ہے، بے چینی کا عالم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا دھونا ہو اور گیگیا وزاری ہو۔ کچھ نہیں کر سکتے تھے، تیل بھیج دو، اللہ کے رسول نے فرمایا تیل بھیج دو، تیل بھی نہیں بھیج سکتے، دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ۔ الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا ہمارا بڑا ہتھیار ہے۔ یہاں سے دعا کریں گے اور ظالم قوم تہس نہس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کے مقدر میں ایمان اور اسلام لکھا ہے، ہدایت کی ہوائیں چلائے گا، ورنہ وہ اس سرزمین سے تہس نہس ہو کر خاص اور برخاست ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، جو ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے ان کے لیے کامیابی اور برکتیں عطا فرمائے، جو ہم نے غفلتوں کے ساتھ گزارا ہے اس کو معاف فرمائے، اور بیت المقدس سرزمین مقدس اور فلسطین کی مکمل طور پر حفاظت فرمائے، وہاں کے نہتے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی مکمل طور پر حفاظت فرمائے۔ اور جس طریقے سے اے اللہ آپ نے اپنے کعبۃ اللہ کو بچانے کے لیے ابرہہ سے اصحاب فیل کو بھیجا تھا اور پرندوں کو بھیجا تھا، یا اللہ ایسا ہی کوئی نظام چلا دے کہ ان کو صف ہستی سے مٹا دے، اور بیت المقدس کی اللہ تبارک و تعالی مکمل طور پر حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔